لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز صحابی حضرات، قائدین جماعت اسلامی اور میرے تونسا شریف کے غیور اور بہادر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں 3 دنوں کے لیے جنوبی اضلاع کے ان علاقوں کے دورے پر آیا ہوں جہاں سیلاب سے، بارشوں سے، طوفانوں سے، پانی کے آوارہ ریلوں سے لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے ہیں. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان بستیوں کو جو سیلاب اور طوفان اور بارش سے پہلے موجود تھے اور اب سب ہستی سے مٹ گئے ہیں. میں نے ان قبرستانوں کو دیکھا جہاں اب قبروں کا نام و نشان نہیں رہا. میں نے شہید مساجد کو دیکھا جو اللہ کے گھر تھے اور پانی کی وجہ سے شہید ہو گئے. میں نے ان پریشان چہروں کو دیکھا جو اپنی تباہ شدہ مکانات کی یاد میں حیران پریشان کھڑے تھے. میں نے اپنے ان غیرت مند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا جو سڑک کے کنارے بے یار و مددگار سرکار کی تعاون کے انتظار میں کئی دنوں سے موجود ہے. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا جن کے عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی ہے. میں نے ان دکانوں کو دیکھا جن کا سامان پانی بہا کر لے گئے ہیں. میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جن کے گھروں میں الماریاں اور الماریوں میں ان کے کتب پانی میں بہہ گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی ہماری حکومت، مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے احساس ہو جائے انسان کو کہ میں مصیبت کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں ہوں، میری حکومت میری پشت پر ہے. اب جب میں آ رہا تھا لوگوں نے سڑک بند کیا. میں نے ان سے پوچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ ہماری اس علاقے کا دورہ کرے اور اپنے آنکھوں سے ہماری اس بدحالی کو دیکھے. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور پرویز الہی صاحب چند دنوں کے لیے لاہور چھوڑ کر، اسلام آباد کو چھوڑ کر ان مصیبت زدہ عوام کے درمیان آ کر بیٹھے. بلوچستان میں 34 اضلاع ہے. 34 اضلاع میں سے 27 اضلاع بری طرح متاثر ہے اور ارب ہا کے نقصانات ہو گئے. وہاں وزیر اعظم نے ایک ہوائی دورہ بھی کیا، فضائی دورہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اب تک ان کو امداد نہیں پہنچی. ہم مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہاں جنوبی پنجاب میں تونسا شریف ہو، وہوا کا علاقہ ہو، منگروٹا کا علاقہ ہو، بست حمدانی ہو، مانا احمدانی ہو، فاضل پور ہو، جامپور ہو، رجحان کا علاقہ ہو،
راجنپور کا پورا علاقہ ہو. سچی بات یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا لیکن یہاں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. اور میں پاکستان کے میڈیا سے بھی گلا کروں گا کہ جب تک مغربی میڈیا، وائس آف امریکہ، BBC کوئی چیز نہ اٹھالے، ہائی لائٹ نہ کرے، تو ہماری میڈیا بھی شہباز گل ادھر گیا اور شہباز گل ادھر آیا، ابھی وہ رو رہا ہے، ابھی وہ ہنس رہا ہے. یہاں کروڑوں لوگ متاثر ہو گئے، لاکھوں کے مکانات بہ گئے، لوگوں کی لاشیں دلدلوں میں پھنسی ہیں، ہیلی کاپٹر موجود ہے، وسائل موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری میڈیا نے ان لاشوں کو دنیا اور حکومت کو نہیں دکھایا. ان بے گھر لوگوں کو اپنے لوگ سمجھ کر ان کی دکھ اور درد کو، انسانوں کے مشکلات اور ان کے تکلیفوں کو دنیا تک نہیں پہنچایا. سیاستدانوں کے جعلی افسانوں کے پیچھے تو یہ لگے ہیں. اور یہ لڑائی کس لیے ہے؟ مرکز اور صوبائی حکومت کی لڑائی کیا غربت کے خاتمے کے لیے ہے؟ کیا جہالت کے خاتمے کے لیے ہے؟ کیا اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے ہے؟ کیا تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہے؟ کیا لوگوں کو صاف پانی پہنچانے کے لیے ہے؟ کیا نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے ہے؟ ان کے لڑائی ذات کے لیے ہے، اپنی پارٹی مفادات کے لیے ہے، کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں اور بہن اور بیٹیوں کے گالیاں، اور یہی چیخ اور پکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، وہ چور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں، یہ چور ہے، اور میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مرد آباد. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کل عمران خان نے بھی لیاقت باغ میں جلسہ کیا. کیا یہ جلسے کا وقت لیاقت باغ میں کرنے کا تھا؟ آپ کی صبح پنجاب میں حکومت ہے، یا آپ کو جنوبی پنجاب میں آنا چاہیے تھا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے تھا؟ آپ کی حکومت ہے تو پھر ذمہ داری قبول کرے، پھر لوگوں کے ساتھ مشکلات کو شیئر کرے. یہ وزیر اعظم آج بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے. کیا آج کا دن اسلام آباد میں بیٹھنے کا تھا، یا آج کا دن تونسا میں آنے کا تھا، وہوا میں حاضری دینے کا تھا، راجنپور کو دیکھنے کا تھا، سکر جانے کا تھا، بگٹی جانے کا تھا، قبائلی ایریا وہاں جانے کا تھا، بلوچستان دیکھنے کا تھا، کوہلوں میں جانے کا تھا، لیکن بے حس حکمران ہے، بے بس حکمران ہے، بزدل حکمران ہے، گونگے اور بہرے حکمران ہے. آج کوہ سلیمان میں جتنے بھی قبائل آباد ہے، ہمارے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے، تو ہیلی کاپٹر تو ہے آپ کے ساتھ، وہاں لاشیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کے اٹھانے کے لیے ایمرجنسی بنیاد پر وہاں جانے کی ضرورت ہے. میں آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب، فوج عوام کے لیے ہے، اور فوج سے بھی لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اگر پولیس کام نہیں کرتی، اگر MNA اور MP گھر میں چھپا ہوا ہے، اگر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر گھر سے نہیں نکلتا، تو پھر فوج کے جوانوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے لوگوں کے کام آئے. لیکن آج اخبارات میں بات آئی ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، سیلاب کے لوگ بہ گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھروں کا سامان سمندر تک پہنچ گیا، اور آج آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے میں ان تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو. اس مخلوق خدا کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں حکمران ہوں، مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو ووٹ لیتے وقت
آپ کس طرح ہر گھر پر دستک دیتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن آج مصیبت کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایمرجنسی بنیاد پر کوئے سلیمان جانا چاہیے، وہاں کے آس پاس جو قبائل ہیں ان کے مشکلات کو سننا چاہیے۔ اس لمحے میں اپنے ملک کے ان تمام لوگوں سے اپیل کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جن کے بچے محفوظ ہیں، جن کے گھر محفوظ ہے، جن کے کاروبار محفوظ ہے، کہ آپ کے ساتھ اگر اربہ کی دولت ہے تو یہی وقت ہے کہ لوگوں کے کام کے لیے، لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اس دولت کو استعمال کرو۔ یہاں ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ بڑی دولت ہے، یہاں بڑے بڑے ٹھیکیدار موجود ہیں، ملز مالکان موجود ہے، کارخانوں کے مالکان موجود ہے۔ ان سب لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ اللہ کے رضا کے لیے اور انسانیت کی مخلوق اور مخلوق خدا کی محبت کے لیے اپنا پیسہ اس کام میں لگا دو۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے مخلص اور دیانتدار کارکن آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں پورے ملک کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ جگہ جگہ سیلاب فنڈ جمع کریں اور اپنے قابل اعتماد ذریعے کے ذریعے، اپنے قابل اعتماد ذریعے جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کے ذریعے یہاں تک پہنچا دیں۔ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ مجھے افسوس